دیکھیے کہ سینہ بھی نہ تو ہاتھوں کو اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہیں رکھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے. کئی لوگ اپنے کندھے بھی ساتھ سکیڑ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ شاید بہت ہی اونچا چڑھا کے اوپر رکھنا مراد ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نارمل اور نیچرل طریقے سے کھڑے ہوں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں. پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف. عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور. یہ دین میں مداخلت ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی. سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا. اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے. سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے. بس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے. اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال. اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جو ہے یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے. اگر آپ نے کہیں برف گری ہوئی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضا جس طرح صاف ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جس طرح کلیئر ہوتا ہے وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا. یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے اور رات کے وقت بھی ایسی گلیئر اٹھتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں تیز چاند چمک رہا ہے. کہ صف میں دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت. حضرت عائشہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں دائیں طرف والی صفوں پر. یعنی نماز میں جہاں اور چیزیں فضیلت کا باعث ہیں وہاں دائیں طرف کھڑے ہونا بھی فضیلت کا باعث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، توسط الامامہ وسد الخلل، کہ امام کو اپنے درمیان میں رکھو. یعنی جب صف بنائی جائے تو جو شخص نماز پڑھا رہا ہو وہ دونوں طرف کی صف کے بالکل عین وسط میں ہو. توسط الامام، وسط سے، وسد الخلل، اور تمام گیپس فل کر لو، کوئی بھی جگہ بیچ میں خالی نہ ہو. اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا وضو نہیں رہا یا کسی بھی وجہ سے بیچ میں سے کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت نکلا ہے، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ جان بوجھ کے نماز توڑنا اور نماز چھوڑ کے صف توڑ کے نکلنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر کسی کا وضو ہی نہیں رہا تو وہ وہاں کھڑے ہو کر کیا کرے گا؟ اسے تو نکلنا ہی ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ نکلتا ہے تو بیچ میں خلل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس گیپ کو فوراً فل کرنا چاہیے. اور اس کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف سرکا جائے. مثلاً اگر دائیں طرف سے کوئی شخص نکلا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بائیں طرف والی ساری صف اس طرف کو چلے گی. امام اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا اور امام ہی کو سینٹرل پلیس پہ رکھ کے جہاں سے خلل ہوا ہے اس طرف سے لوگ امام والی سائیڈ پر آنا شروع کر دیں. یعنی نماز میں ایک آدھ قدم چل کر اپنے رائٹ یا لیفٹ جدھر سے بھی خالی ہوئی ہے فوراً مل جانا چاہیے.
اگر وہ جگہ خالی رہی تو یہ بھی نماز کے اندر خلل کا سبب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو صف کے اندر جگہ نہیں ملی اور وہ پیچھے اکیلا ہے تو اکیلے نماز نہیں ہوتی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ جماعت سے امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور پھر اس نے اکیلے ہی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ پھر اسی طرح صف بندی کے مراتب کہ صف کس طرح بننی چاہیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ، چاہیے کہ ساتھ رہے میرے بالغ لوگ، احلام والے یعنی بالغ، یعنی اگلی صف میں نابالغ بچوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور اسی طرح اگلی صفوں میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بچوں کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑوں اور بچوں کی نماز میں کنسنٹریشن ایک طرح نہیں ہوتی، بچے بچے ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اسی لیے آپ نے جو ترتیب سکھائی وہ یہ کہ اگلی صف میں اولو الاحلام والنہا اور عقل مند لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ جو ان سے کمتر ہوں اور کمتر ہوں، حتیٰ کہ سب سے پچھلی صفوں میں بچے جو ہیں یا کم عمر کے لوگ ہیں وہ پیچھے رہیں۔ اور اس میں جو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہے اولو الاحلام اور والنہا، نہا کہتے ہیں عقل کو، یعنی جو علم کے اعتبار سے یا عقل کے اعتبار سے یا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے جیسے جیسے مراتب ہیں ویسے ویسے صفیں بننی چاہیے، کیونکہ اگر اگلی صف میں خلل ہو اور کنسنٹریشن نہ ہو تو پیچھے ساری نماز سب لوگوں کی خراب ہوگی، اس لیے اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کی کس حکم کو میں ابھی تک نہیں مان پا رہی، تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے رکاوٹ کیا ہے۔ اس کے پیچھے رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارا اپنا دل ہے۔ جس چیز کو ہمارا دل مان جائے، چاہے ساری دنیا اس کو برا بھلا کہتی رہے، ہم کر لیتے ہیں۔ ایک لڑکی اگر اپنا گھر چھوڑ کر بھاگتی ہے تو گھر والوں کی پروٹیکشن، عزت، جو اس کو سہولتیں وہاں ملی ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف ایک بات سے ناراض ہو کر کے اس کی بات کوئی نہیں مانی گئی، وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ یا کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر ماں باپ کو اور عزیزوں رشتہ داروں اور زندگی کی ہر سہولت کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو اس نے بھی دراصل کیا کیا ہے؟ نفس کو الہ مانا ہے نا، اپنے نفس کو پوجا ہے، دل کی خواہش کے پیچھے ہر چیز قربان کر ڈالی۔ تو اسی طرح کوئی بھی ایسا کام کہ جو کتاب اللہ سے ٹکراتا ہو تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہم عمل اسی وقت چھوڑتے ہیں جہاں ہماری مرضی کے خلاف ہو رہی ہو کو بات۔ معاشرے کے خلاف ہم اس پہ بھی سٹینڈ لے لیتے ہیں، اپنے والدین کے خلاف اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سب سے مشکل ترین امتحان، سب سے سخت ترین امتحان اپنے دل کی مرضی کو چھوڑنا ہے، سب سے سخت بات۔ کل ہی کوئی مجھے قصہ سنا رہا تھا کہ ایک لڑکی کا واقعہ کہ اس لڑکی کو ہر ایک نے سمجھایا، رو رو کے سمجھا، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور بہت ویل آف گھرانے کی لڑکی تھی اور بھاگی بھی کس کے ساتھ؟ ایک مزدور کے ساتھ جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک خاندانی لڑکی ہو اور اس کے بعد کی شرافت کی پوری دنیا داد دیتی تھی کہ یعنی اتنا پائس انسان اور اتنا نیک اور اتنا، اب بیٹی جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ چلی گئی۔ اب آپ خود سوچیں کہ خاندان کے لیے کتنی بدنامی کی بات ہے، کتنی بری شہرت ہے۔ دادی گئی، نانی گئی، ماں گئی، دوست، عزیز، رشتہ دار، ہر ایک نے سمجھایا لیکن لڑکی نہیں مانی۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا چیز ہے جس نے ساری دنیا ایک طرف کروا دی، اور ایک گھٹیا سی چیز، گھٹیا اس لحاظ سے تو نہیں، نعوذ باللہ، ہر انسان باعزت اور ہر، لیکن اسلام میں جو کف ہے نا کہ آپ جس فیملی بیک گراؤنڈ سے خود ہیں ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ کا، جہاں آپ شادی کر رہے ہیں اس کا لیول ہونا چاہیے، کیونکہ بعد میں پھر بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ لیول ایک نہ ہو، ذرا نیچے کا لیول ہو، تو عموماً لڑکی اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتی، لیکن کسی کی نہیں سنی، جیل میں رہی، ماریں کھائیں، ہاسپٹل پہنچی، ہر کام ہوا، لیکن جو دل کی بات ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اب آپ دیکھیں، ماں باپ چھوڑ سکتا ہے انسان، چھوڑ دیے،
سب رشتہ دار چھوڑ دیے، ماں باپ کی عزت قربان کی، اپنا گھر، اپنا مال و دولت، ہر چیز قربان کی، لیکن ایک دل کی مرضی پہ چل کے ایک چیز کو جو اختیار کیا تو اس سے نہ ہٹی. تو اسی لیے دل کی خواہش جو ہے اس کے خلاف کوئی کام کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور جو شخص اس میں کامیاب ہو جائے، اپنے نفس کے خلاف چلنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے دل کی مرضی کے خلاف چل سکے، وہی دراصل کامیاب انسان ہے.